میں نے اللہ کو دیکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ کی گلیوں میں صدا لگا رہے تھے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ محترم ناظرین، مسلمان آج مشکل میں کیوں ہیں؟ مسلمان مشکل میں اس لیے ہیں کہ وہ پورے کے پورے اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ پہلی بات تو انہیں علم ہی بہت تھوڑا ہے اسلام کا، اور پھر جو علم ہے اس پر عمل نہیں کرتے، اور تو اور گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے بھی نہیں، اور ان اعمال اور اسباب کو اختیار نہیں کرتے جن سے اللہ کی مدد اترتی ہے، مثلا صبر، نماز وغیرہ۔ اور انہوں نے اپنے معاملات کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے چھوڑ دیا، سود کے نظام کو اختیار کیا ہے، عبادات میں بہت زیادہ اختلافات پیدا کر دیے ہیں، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو مقصد کے درجے میں نہیں کرتے، اور دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئے ہیں۔ مسلمان آخر مسلمان کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلے تو اسے علم ہو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں اور مسلمان کسے بنایا جاتا ہے، یعنی کن کن چیزوں پر ایمان لانا ہوتا ہے، اور پھر وہ ان 6 چیزوں جن کو ایمان مفصل کہتے ہیں کا زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے، اور پھر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اس کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، یعنی مسلمان بنایا، اور ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، اور اس احسان کا شکر ہم اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کریں اور پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ مسلمان ہونے کے لیے علم کیوں ضروری ہے؟ اگر اس کے پاس علم نہ ہوگا تو اسے پتہ ہی نہ ہوگا کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ مسلمان کے گھر میں تو پیدا ہوا ہوگا لیکن اسے ایمان کا پتہ نہ ہوگا، اور جب تک ایمان نہ ہو تب تک انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ علم کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن مجید کی پہلی آیت ہی علم کے بارے میں نازل ہوئی۔ صبح کی نماز پڑھنے سے آدمی اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے۔ حضرت جندب بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، بس اللہ تعالیٰ تم سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کچھ بھی طلب نہ کرے، کیونکہ جس سے اللہ تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری کے بارے میں کچھ بھی پوچھا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیں گے، پھر اس کے منہ کے بل دوزخ کی آگ میں گزار دیں گے۔ قیمتی موقع۔ مشہور تابعی حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ جب سردی کا موسم آتا تھا تو فرماتے، اے اہل قرآن، تمہاری نمازوں کے لیے راتیں لمبی ہو گئی ہیں اور تمہارے روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا ان راتوں میں تلاوت قرآن اور دن میں روزہ رکھ کر موسم سرما سے خوب فائدہ اٹھا لیجئے۔ بڑی خوشخبری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جبرائیل علیہ السلام سے ملا، انہوں نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جنت میں داخل کر دیے گئے تو تمہارے پاس یاقوت کا ایک گھوڑا لایا جائے گا جس کے 2 پر ہوں گے، تمہیں اس پر سوار کیا جائے گا، پھر جہاں چاہو گے وہ تمہیں لے کر اڑتا رہے گا۔
اللہ کے خزانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دایاں ہاتھ بھرپور ہے، کوئی شے اس کے خزانوں کو کم نہیں کرتی، وہ رات دن فراواں عطا فرماتا ہے، اس کے دوسرے ہاتھ میں میزان ہے، وہ ترازو کو اونچا کرتا ہے اور جھکاتا ہے۔ غور کرو، جب سے اللہ نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے اب تک کس قدر خرچ کر دیا ہوگا، اس کے باوجود جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوئی۔ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ کی گلیوں میں صدا لگا رہے تھے، میں نے مدینہ کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو انہیں پکڑ کر حضور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ابو ہریرہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر، ابو ہریرہ کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں، میں نے مدینے کی گلیوں میں رب کو چلتے پھرتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کالا صدقتا، کہ یہ سچ کہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اللہ کے رسول نے جواب دیا، انی مرآت الرحمن من رانی فقد رائل، میں رحمان کا آئینہ ہوں، جس نے مجھے دیکھا گویا کو اس نے اپنے رب کو دیکھا۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔